اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ کو جیسا کہ ہم نے نماز کی اہمیت اور ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت نماز کے متعلق تذکرہ سنا، میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان کی، اور وہی آیتیں میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوئے. پھر ایمان والے کون ہیں اس کی صفات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں بیان فرمائی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے، دھیان سے نماز پڑھنے والے، ان کا پورا دھیان اپنی نماز کے اندر لگا ہوا رہتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کی باتیں، لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اعراض کرنے والے. یہ ایمان والوں کی صفات اللہ بیان فرما رہے، میں بیان نہیں کر رہا. اللہ بیان فرما رہے ایمان والے کامیاب ہوں گے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھنے والے ہیں، دھیان اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور بیکار کی باتوں سے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو برابر طور پر ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کے اور معنی بھی مفسرین نے بیان فرمائے. ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ڈکشنری معنی. ڈکشنری میں زکوٰۃ کے کیا معنی لکھے؟ ڈکشنری میں زکوٰۃ کے معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، صاف کرنا. ہم بھی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم 40واں حصہ دے کر پورے کے پورے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے اور مال کو پاک کر دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ اپنی زکاتوں کو برابر ادا کرنے والے ایمان والے. آگے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اخیر میں پھر ایمان والے کی یہ صفت بیان کی والذین هم علی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کا مکمل دھیان رکھنے والے. یہ ایمان والوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں بیان فرمائی. اگر ایسے ایمان والے بن جاتے ہیں تو اللہ نے خود ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. آج ہر ایمان والا کامیابی چاہتا ہے. ہر ایمان والے کے پاس آپ کھڑے رہیے تو وہ دو ہی چیزیں چاہے گا. اس کو پوچھو کہ بھائی آپ مسلمان ہو تو چھاتی ٹھوک کے کہے گا ارے
بالکل ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائی، ایمان والے اور اسلام کی آپ میں کون سی نشانی پائی جاتی ہے بتائیے ذرا۔ ایمان والے ہونے کے لیے جو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ تو ہم میں پائی نہیں جاتی۔ ہم نہ اپنی نمازوں کا دھیان رکھتے ہیں، نہ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو خشوع خضوع والی نماز پڑھتے ہی نہیں، گویا کہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ جا کے اور ایک گناہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ نہ ہماری نمازوں میں دھیان ہے، نہ ہم اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ اپنی زکاتوں کے سسٹم کو ہم نے برابر کیا۔ زکاتوں کا سسٹم بھی ہمارا برابر نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، زکات نکالنے کی بات آتی ہے تو کتنے ہمارے دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں مسئلہ نہیں پوچھتے، مسئلہ ہم کو بتاتے ہیں۔ مول صاحب ایسا کوئی طریقہ بتائیے نا، سامنے والے سے میرے کو قرض لینے کا ہے تو میرا قرض اس کے بعد سے ادا بھی ہو جائے، لے بھی لوں اور میری زکات بھی ادا ہو جائے۔ یعنی گھی اگر گرے تو بھی گھر کی کھچڑی ہیلے۔ ہر آدمی ہیلا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا میرا بھائی کہ تو ہیلا اور یہ چالاکی کس ذات کے ساتھ کر رہا ہے، کس ذات کے ساتھ تو ہیلا اور یہ تدبیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو خدا تجھے اس قابل بنایا کہ تو دوسروں کو زکات دیتا ہے، وہ خدا تجھے اس قابل بھی بنا سکتا ہے کہ تو زکات لینے کا موقع دے۔ شکر کرنا چاہیے آدمی کو اس بات پر، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تم نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کو زکات دے سکوں۔ اور مانگا تو اللہ نے کیا مانگا؟ تمہارے پاس مانگا دیا ہوا مال اسی کا ہے، تمام آپ کی جائیداد کی ہوئی اسی کی ہے، وہ بھی صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کی پوری کی پوری جائیداد کا 40واں حصہ مانگتا ہے۔ 39 حصے آپ کے پاس رہیں گے۔ اگر آپ 40 روپے کے مالک ہیں، اللہ آپ سے 1 روپیہ مانگتا ہے۔ تو میرے بھائی اس میں بھی پھر ہیلے اور تدبیر کرنا، اور پھر زکات کی جب سسٹم درست نہیں ہوتی، ہمارے مالوں میں سے زکات جب برابر ادا نہیں ہوتی، پھر حالات آتے ہیں، پھر دکان میں چوریاں ہوتی ہیں، پھر گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں، پھر ایسے ایسے حالات آتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کچھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی لاکھوں روپیہ اسپتالوں میں جا کے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے تم زکات ادا کرو، اپنی برابر زکات ادا اگر تم نے کر دی، تمہارے خدا نے تمہارا وعدہ کیا ہے کہ تمہارے بچے ہوئے پورے کے پورے مال کی حفاظت ہمارے ذمہ، ہم کریں گے تمہارے مال کی حفاظت۔ لہذا میرے بھائیوں، زکاتوں کے اندر کوئی ہیلا اور تدبیر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کی اگر کسی کے ساتھ لین دین کا مسئلہ ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیے، آپ اس کو کسی اور طریقے سے آپ وصول کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اپنی زکاتوں کو صاف اور شفاف رکھیے تاکہ آپ کا بچا ہوا پورا مال، پوری پراپرٹی اللہ کی حفاظت میں چلی جائے۔ پوری دنیا بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہ پہنچا سکے، سستا سودا ہے۔ بہرحال یہ ایمان والے کی صفت ہے میرے بھائی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زکاتوں کو درست کرتے ہیں۔ چوتھی ایمان والے کی صفت اللہ نے فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کی زوجہ محترمہ عطا فرمائی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر باندیاں چلا کرتی تھی تو اللہ نے قرآن میں باندیوں کی بھی مثال دی ہے، الا ما ملکت ایمانکم، اب تم اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی طریقہ اپنایا اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا تو یاد رکھو خدا کا عرش ہلے گا اور زمین پر زلزلہ پیدا ہو، زمین پر زلزلہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ایمان وال، آپ دیکھیے کہ یہ لٹریچر اور اس پورا قرآن ایک لٹریچر ہے، اور اس لٹریچر کے اندر یہ سبجیکٹ جو
جو اللہ نے ایمان والوں کے ہیڈنگ لگائی ہے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ایمان والے؟ اللہ خود اس کی صفت بیان فرما رہے ہیں. یہ صفتیں جن ایمان والوں میں پائی جاتی ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ جس سبجیکٹ کو خود بیان فرما رہے ہیں اور اس کے تحت اللہ جن جن چیزوں کو گنوا رہے ہیں وہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اہم ہوگی اس کا اندازہ لگانے کی ہم سب کو ضرورت ہے. چنانچہ اللہ نے اس میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور شرمگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زنا کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اللہ کا انداز بیان دیکھی. اللہ زنا کی بات کو کس انداز سے بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مت کہ اللہ نہیں کہتے ولا تجالوا الزنا، زنا مت کرو ایسا نہیں کہا گیا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، زنا کے قریب بھی مت ہو. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں لاسٹ اسٹیپ آ گیا. اس سے پہلے کے جو طریقے ہیں، اس کے پہلے کی جو سیڑھیاں ہیں، اللہ فرماتے ولا تقربوا الزنا، زنا سے قریب بھی مت ہو. انه كان فاحشا، وہ بہت بری چیز ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ ہے. اب زنا سے قریب نہ ہونے کا کیا مطلب؟ ہر ایسی چیز جو آپ کو زنا کے راستے پر ڈالنے والی ہے. آدمی ڈائریکٹ زنا کرنے کی ضرورت نہیں چلا جاتا. یہ ایک طرح کا سلو پوائزن ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آدمی کو زنا جیسی برائی تک لے جاتا ہے. اس سے پہلے بہت سارے طریقے ہیں. آدمی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا. اسی طریقے سے آج کل کے سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر اگر دیکھیں، ویب سائٹ اور نہ معلوم یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایسی گندی ویب سائٹیں ہوتی ہیں. آدمی اس کو استعمال کرتا ہے. پھر یہ کہ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، اس کے جسم کے اندر خود ایک ہیجان رکھا ہوا ہے. جب وہ غلط ویب سائٹ دیکھتا ہے، غلط تصویریں دیکھتا ہے، غلط ویڈیوز دیکھتا ہے، تو پھر اندر کا شیطان جاگنا شروع ہو جاتا ہے. اندر کا ہیجان ابھرتا ہے، اور جب اندر کا ہیجان ابھرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جسم کی خواہش کو کہیں نہ کہیں جا کے پورا کروں. اور پھر جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے وہ کون سے طریقے اپناتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. وہ ہر طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر جب جسم کا ہیجان بالکل آخری ٹیمپریچر کے اوپر ہوتا ہے اور جسم کی خواہش پوری کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر اللہ حفاظت فرمائے وہ زنا بالجبر کے اوپر چلا جاتا ہے، عصمت دری کے اوپر چلا جاتا ہے، اور نہ معلوم وہ جس کو ہم گینگریپ بولتے ہیں اس طریقے کو بھی وہ اپنانا شروع کرتے ہیں. اور اس کے ہوتے ہوئے معاشرے میں اس بیماری کے ہوتے ہوئے انسان یہ چاہے کہ اللہ کی رحمتیں اترے، کبھی بھی نہیں اتر سکتے. اس لیے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، جب آدمی زنا کرتا ہے کسی عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سے قریب ہوتا ہے، تو اس کا ایمان اندر سے نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر اس حالت میں اگر موت آ گئی تو ایمان کے بغیر دنیا سے گئے. کتنی بڑی بات. ایمان اس کے جسم سے نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ یہ گناہویں حرکت کرے، یہ برا کام کرے، یہ معاشرے کو برباد کرنے والا کام کرے، ایمان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے ایمان نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے. کتنی بری بات. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ 10 آیتیں ہیں کل ملا کے. ان 10 آیتوں میں اللہ نے جس ایمان والے بندے کے صفات کو بیان فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسے ایمان والے اگر بن گئے تو دنیا کے اندر سے حالات خود بخود دور ہو جائیں گے. دنیا کے اندر سے حالات خود بخود دور ہو جائیں گے.
پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ستانے کی یا آپ کو پریشان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی. اسلامی مملکت کے ایک بادشاہ تھے, ابھی بھی زندہ ہے. انہوں نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو جمع کیا, الگ الگ اسٹیٹ میں جا کے نوجوانوں کو جمع کیا, اور نوجوانوں کو جہاں پر نوجوانوں کو جمع کرتے تھے ایک ہی قصہ سناتے تھے. اور قصہ یہ سناتے تھے کہ جس زمانے میں ہلاکو خان نے ایران کے ایک علاقے پر حملہ کر دیا, تو حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی تم مسلمانوں کا کوئی ڈیلیگیشن ہمارے پاس آئے, ہم سے گفتگو کرے, ہم سے بات کرے, پھر اس کے بعد ہم حملہ کریں گے تمہارے اوپر, تاکہ تمہارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہو تو آ کر ہمارے سامنے پیش کرے. تو کیونکہ ہلاکو خان بڑا ظالم بادشاہ تھا, ہو سکتا ہے کوئی آدمی بات کرنے کے لیے جائے, اس کی بات برابر سنے نہ سنے اور اچانک اس کی گردن الگ کر دے, اسی لیے کوئی آدمی ان کے پاس بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا. بالآخر ایک نوجوان تیار ہو گئے اور اس نے اپنے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت میں جا کے ہلاکو خان سے بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں. کہا کہ بھائی ہمارے علاقے کے بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے عقل مند, بڑے بڑے عقل علماء سب یہاں پر جمع ہے, کوئی ہلاکو خان سے فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تم نوجوان ہو کے وہاں جا کے بات کرو گے؟ کہا بالکل میں تیار. چنانچہ وہ نوجوان جب ہلاکو خان کے سامنے گیا تو ہلاکو خان نے خود سامنے سے سوال یہ کیا, ارے بھائی ہم نے تمہارے ملک کے اوپر حملہ کیوں کیا ہے؟ جواب دو. ہم اتنی بڑی فوج لے کر تمہارے ملک کے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہم نے یہ حملہ کیوں کیا ہے, اس کا جواب دو. وہ نوجوان بچہ اس نے بہترین جواب دیا, ہاں ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ملک پر حملہ کیوں کیا. جواب اس کا یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا, زندگی دی, کھانے پینے کے ساز و سامان, عیش و آرام کے تمام سامان اللہ نے ہم کو وافر مقدار میں عطا کی. لوگ نانے شبینہ کے محتاج ہے, روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہے دنیا میں, اللہ نے ہمیں محتاج نہیں بنایا. اللہ نے اپنے نعمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ تیز برسائی کہ بھوک کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا, لیکن ہم لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ کبھی اپنے پروردگار کو ہم نے یاد نہیں کیا. اللہ نے آپ کو ہمارے ملک پر حملہ کرنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم آ کے ہماری دھلائی کرو, تاکہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں. اسی لیے اللہ نے تمہیں بھیجا. ہلاکو خان کہنے لگا, جس ملک کا نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ ہو کہ اس کی ہر نظر اپنے پروردگار کے اوپر ہو, اس ملک کے اوپر ہم آسانی کے ساتھ حملہ نہیں کر سکتے, اور اگر حملہ کیا بھی تو خمیازہ اور نقصان ہمیں کو بھگتنا پڑے گا, ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جس ملک کا نوجوان اتنا تیار بیٹھا ہو, جس کی نظر ہر وقت اپنے خدا کے اوپر ہو, اس ملک کو آسانی کے ساتھ ہرانا مشکل. لہٰذا میرے بھائیوں, اگر ہمارے اوپر بھی یہ حالات آتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیوں حالات آتے ہیں؟ حالات کا جو سامنا کرنا ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے, وقت آنے پر ہر ایک کو کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گریبان میں تھوڑی دیر جھانک کر تو دیکھیں ہماری عادت کیا ہے. میں پہلے بھی کتنی مرتبہ بیانوں میں کہہ چکا ہوں, ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر بات کا بلیم ہمیشہ دوسروں پر کرتے ہیں. اپنی کمی, اپنی تکلیف, اپنی غلطی ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی. ہم فلاں پارٹی کو برا بھلا کہیں گے, ہم فلاں کو برا بھلا کہیں گے. ارے میرے بھائی, تو خود ایک عقل مند انسان ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, تو 2 روپیے کا 20 روپیہ کرنا جانتا ہے, تو اپنے کاروبار کو بڑھانا جانتا ہے, تو ہر چیز میں چالاکی دکھانا جانتا ہے, تو کیوں اتنا کمزور ہو گیا کہ ہر کوئی آدمی آ کے تیرے اوپر اپنا ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے, ہر آدمی تجھے گویا کہ اپنا واٹ گیٹ بنا کے چلا جاتا ہے, ہر آدمی تجھے یوز کر کے چلا جاتا ہے, تجھے
استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، تو اتنا گندا، تو اتنا ناقابل کیوں بن گیا کہ ہر آدمی آ کے تو استعمال کر کے چلا جائے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری نظر اپنے اللہ سے ہٹ گئی، اپنے پروردگار سے دور ہو گئی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، قرآن کی روشنی میں بتایا، ایمان والے وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کی صفات اللہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ایمان والوں میں پائی جائے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے یہ کہ اللہ نے ان 10 باتوں میں سب سے پہلے نماز کو بیان کیا، 10ویں نمبر پر بھی نماز کو بیان کیا۔ یہ تو 18ویں پارے کی بات ہوئی۔ 19ویں پارے میں آپ آئیے، 19ویں پارے میں رحمان کے بندے کون ہیں اللہ نے خود بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی نگاہ ہمیشہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے، اور ہمیشہ ان کی چال یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر اکڑ، تکبر، ابھیمان، بڑی باتیں یہ ایمان والوں میں نہیں پائی جاتی۔ ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے جا رہے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اگر کسی نادان آدمی سے بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو ہمیشہ سلامتی اور امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ایمان والے بندے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور یہ لوگ اپنی راتیں گزارتے ہیں تو سجدوں میں گزارتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں۔ جب ایسے نوجوان بن جاتے ہیں کہ جن کی راتیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادتوں میں گزرتی ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے مینے برستے ہیں، مینے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کیجیے۔ سب سے پہلے نمازوں کا پابند کیجیے اپنے آپ کو۔ ہزاروں کام آپ کے سامنے آ جائیں، آپ اپنے کاموں کو سائڈ میں رکھیے۔ جب مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں آئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، اپنے بستروں کو چھوڑ دو، اپنے گرم لحافوں کو چھوڑ دو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نمازوں کے اندر آ جاؤ۔ اور جب نمازوں میں آؤ تو اپنا پورا کا پورا دھیان اللہ کی طرف نماز پڑھنے میں نکالو۔ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سردیوں کی راتوں میں، ٹھنڈی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، اور جب سلام پھیرتی تھی تو سحری کا وقت ہو جاتا، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے میں رات پوری ہو گئی۔ ایسی نمازیں اگر ہماری صفوں میں ہو جائے، ہمارے نوجوانوں میں ایسی نمازیں پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ میرے بھائی، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا، جس زمانے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے دہلی کے اندر اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے شیخ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جب انتقال ہوا، پورے دہلی میں کوہرام مچ گیا۔ انسان چونٹیوں کی طرح نکل کر ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، ایسا لگتا تھا کہ انسانوں کا سمندر ہے ہر طرف۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، نماز پڑھانے کا وقت قریب ہوا، تو ایک آدمی آگے آیا اور آگے آ کر کہتا ہے کہ میں اس جنازے کا وصی ہوں، اس جنازے والے نے مجھے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت؟ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جاتی۔ پہلی شرط یہ کہ زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ میرے بھائی، 1 رکعت 2 رکعت چھوٹنا تو دور کی بات، تکبیر اولیٰ، امام نے اللہ اکبر کہا اس وقت وہ نماز میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تہجد کی نماز کبھی ناغا نہ ہوئی، فرض نماز تو دور کی بات، تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسری چیز بتائی کہ جس کی اثر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی۔ دیکھو، اثر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جس کے اثر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور چوتھی شرط بتائی
جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. 4 شرطوں میں دیکھیے آپ دھیان سے سنیے, 4 شرطوں میں 3 شرطوں کا تعلق نماز کے ساتھ. یہ وصیت کی پورے کے پورے مجمع کو صاف سن گیا. کون آدمی ہے جس میں یہ ساری 4 شرطیں پائی جائیں اور آگے آ کے نماز جنازہ پڑھائے؟ چنانچہ پورا مجمع سناٹے کے ساتھ کھڑا ہے. اسی دوران ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور جنازے کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر کہتا ہے, اے اللہ کے ولی قطب الدین بختیار کاکی, آپ تو چلے گئے, جاتے جاتے میرا راز بھی دنیا کے سامنے ظاہر کرتے چلے گئے. اور پھر مجمع کے سامنے حاضر ہو کر کہا, اے مجمع والو سنو, میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. میری تہجد کی نماز کبھی ناغا نہیں ہوئی, میری عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی, میری جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی, اور میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. لوگوں نے جب دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ, جب ہندوستان کے اوپر 50 سال راج کرنے والا ایسا بادشاہ ہو کہ جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو, جس نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو, میرے بھائیوں اس زمانے میں ہندوستان پر اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہوگی. لہٰذا ہر چیز کا تعلق اللہ نے نماز کے ساتھ چھوڑ کے رکھا ہے. آج دنیا میں حالات ہوتے ہیں, ہم تمام حالات کے غموں میں ہم شریک. جیسے آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں کھمبات میں حالات آئے, دہلی کے اندر بہت سارے حالات آئے, کتنے مسلمان بیچارے نہا کیسے مرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے. ہم دعا کے ساتھ ان کے ساتھ شریک بھی رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف ہم رونے کا, واغلہ کرنے کا, 2-4 دوستوں کے ساتھ مل کر کھا مکھا کے چرچا کرنے کا, اور ٹریک چلانے کا فیس بک پر, ٹویٹر پر, نہ معلوم فیس بک پر تمام میسیجز چلانے کا, ٹرین چلانے کا, یہ سب ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو صحیح تکلیف ہے اپنے ایمان والے بھائیوں سے, آئیے مسجد کی طرف, آئیے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے نام سے پڑھیے اور اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائیے اور اپنے دل کی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے نکال کر بیان کر دیجیے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, کہا گیا بدر والا ماحول پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. آج بھی فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر آ کر سجدے میں سر ڈال کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی تکلیفوں کو بیان کریں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے, اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خاص طور پر یہ کورونا وائرس کو لے کر دنیا کے اندر یہ وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے. آپ کو بھی میسج ملے ہوں گے کہ سعودی عرب نے بھی عمرہ میں آنے والے تمام لوگوں کو جو پہنچ چکے تھے ان کو جدہ سے واپس کر دیا, بقیہ لوگوں کو بھی آنے سے منع کر دیا. اگر یہ بیماری وائرس واقعیتاً اگر کوئی وائرس ہے, بیماری ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کی اس کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.